لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک ایک چیز قرآن کی معجزہ ہے, ایک ایک چیز. قرآن جس زبان میں نازل ہوا عربی, یہ خود ایک معجزہ ہے. اتنی خوبصورت زبان, ایسی روحانیت, ایسی چاشنی دنیا کی کسی زبان میں نہیں. کوئی اوریجنل عربی بول رہا ہو بڑا اچھا لگتا ہے, اوریجنل عربی بول رہا ہو بڑی روحانیت آتی ہے اس میں. سوچیں یہ قرآن انگلش یا اردو میں ہوتا, ہم سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, روز جزا کا مالک ہے. لیکن جب یہ آپ عربی میں پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کیا انداز ہے, کیا جان ہے. یہ نہ انگلش میں آ سکتی تھی نہ اردو میں. یہ سر بنتا ہی نہیں, یہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہوتی. تبارک الذی, بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر نازل کی تاکہ یہ تمام جہان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا ذریعہ بن جائے. یہ میں نے اردو میں بیان کیا, وہ مزہ نہیں آیا. جب آپ اس کو عربی میں پڑھتے ہو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہی وجہ ہے کہ قرآن جتنا سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اتنا ہی بغیر سمجھے بھی پڑھا اور سنا جاتا ہے. حسن قراءت کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں عوام کو ان آیتوں کا مفہوم نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے, صرف وہ الفاظ سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی زبان دیکھی کہ جو نہ نظم ہو نہ شاعری ہو, اس کے الفاظ میں اتنی لذت اور اتنا مزہ ہو, لوگ سن کے لذت حاصل کر رہے ہوں. پوری رات قاریوں کی قراتیں سنی جاتی ہیں بیٹھ کے. اللہ نے اس کتاب کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ زبان میں مٹھاس بے انتہا, بلاغت بے انتہا. یہ سلیکشن, یہ خدا کا سلیکشن ہے, یہ انسانوں کا سلیکشن نہیں ہو سکتا. کسی بھی زبان میں ہوتی نا یہ قرآن, وہ مزہ نہیں آتا اس میں جو عربی میں ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. ابھی بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. بچوں کی سمجھ میں آئے گا لڈو, چاکلیٹ, ٹافی. بچے آپ لوگ بڑے ہو کر پوچھ لینا اس کا مطلب کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں یہ. تو یہ کسی زبان میں وہ چاشنی نہیں ہے جو کس زبان میں ہے, عربی میں. دنیا میں 1400 سال پرانی کوئی زبان دکھاؤ جو آج سمجھی اور بولی جاتی ہو, کوئی ہے؟ قرآن نے جس زبان کا انتخاب کیا ایسی زبان جو قیامت تک محفوظ رہے گی. مجھے دکھاؤ کوئی 1400 سال پرانی زبان. یہودیوں کی عبرانی ہے, وہ دنیا میں ٹوٹل 4-5 آدمی سمجھتے ہیں میرا خیال. اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے, 2-4 لوگ ہی رہ گئے ہیں اس کے سمجھنے والے, محفوظ رکھی بھی ہے انہوں نے. عربی 20 ملکوں کی سرکاری زبان ہے, 20 ملکوں کی سرکاری زبان 1400 سال پرانی. ایسا پروٹوکول اس زبان کو ملا ہے کہ 2-4 پبلک کی نہیں, 20 ملکوں کی زبان. ایسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ وہ زبان ضائع ہو گئی, اب اس کے ترجمے مارکیٹ میں مل رہے ہیں, پتہ نہیں یہ صحیح ترجمے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اللہ نے کہا میری کتاب کی ایسی حفاظت کروں گا کہ جس زبان میں نازل ہوئی ہے اس زبان کو 20 ملکوں کی, یہ دیکھو بھائی, ہاں بھائی, اس زبان کو 20 ملکوں کی سرکاری زبان بنا دوں گا میں. اور جن ملکوں کی سرکاری زبان عربی نہیں بھی ہے ان میں بھی لاکھوں عربی بولنے اور سمجھنے والے. پاکستان کی سرکاری زبان عربی نہیں ہے, لاکھوں بولتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے, ایسی زبان میں نازل کیا جو زبان قیامت تک بولو محفوظ رہی. ایک انگریز نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کتاب لکھے اور اس کی وہ کتاب جس زبان میں وہ لکھے اسی زبان میں 1000 سال بعد بھی سمجھی جائے تو اس شخص کے لیے کے پاس عربی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. 1200 سال پہلے عربی میں لکھی ہوئی کتابیں ہم مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں یا نہیں ہیں بھائی؟ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں, بالکل ایسے 2-2-4 کی طرح سمجھ میں آ رہی ہیں. وہ ہر زبان چینج ہو رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. 100 سال پہلے کی اردو دیکھ لیں اور آج کی دیکھ لیں, آج سے 100 سال کے بعد والی اردو دیکھ لیجیے گا,
ہماری یہ تقریریں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. 100 سال پرانی انگلش دیکھ لیں اور آج کی انگلش دیکھ لیں. 100 سال پرانی انگلش انگریزوں کے ماہرین کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں بولتے کیوں نہیں آتی. چینج ہو رہی ہے, لہجے چینج ہو رہے ہیں. یہ جو آئی نو ہے نا, میں نے ایک انگریز سے کسی انگلش کے ماہر سے پوچھا, یار آئی نو میں کے لکھا جاتا ہے, پڑھا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آئی کنو کیوں لکھتے ہیں؟ نائف میں کے لکھا جا رہا ہے, پڑھا کیوں نہیں آ رہا؟ جب نہیں پڑھا جا رہا تو ہٹا دو, لکھا. انہوں نے کہا اصل میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ نائف اصل میں کنائف ہی تھا, ممکن ہے. تو لوگوں نے کنائف مشکل لگ رہا تھا, لکھے میں رہنے دیا, پڑھنے میں کے چھوڑ دیا. یہ عین ممکن ہے, یہ ہوتا ہے زبانوں میں, چینج ہو رہی ہے. ایسی حفاظت کی ہے عربی کی. عربی میں جتنے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 40 سال پہلے جو عربی بولی جا رہی تھی نا, جو الفاظ اس وقت کی عربی میں استعمال ہو رہے تھے, آج وہ بھی صرف عربی میں نہیں بلکہ دنیا کی بہت سی زبانوں نے عربی سے وہ الفاظ لے کے اپنے اندر استعمال کیے ہیں. ارض عربی میں زمین کو کہتے ہیں. نبی اس کی ولادت سے 40 سال پہلے بھی زمین کو کیا کہتے تھے؟ ارض. آج بھی کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ارض کہتے ہیں. اسی سے انگلش میں آیا ارتھ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, عربی نہیں چینج ہو رہی. عربی میں پانی کو کیا کہتے تھے؟ واٹر, سوری الماء. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ الماء. انگلش انگریزوں سے پوچھو کہ تم 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے, وہ پتہ نہیں کیا کہتے تھے. ہمارے باپ دادے کہتے ہوں گے, ہمیں نہیں پتا. ان سے پوچھو زمین کو کیا کہتے تھے, پتہ نہیں بھائی کیا کہتے تھے, نہیں پتا کسی کو. اردو 400 سال پرانی زبان ہے, اس سے پہلے اردو کا سراغ نہیں ملتا. عربی میں 1400-1500 سال پہلے آسمان کو سما کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما. بادل کو سحاب کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سحاب. بیماری سے شفا کو شفا کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ شفا. میت موت کو موت کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ موت. کتنے الفاظ اردو میں آ گئے, بہت ساری زبانوں میں الفاظ گئے عربی کے. عربی دوسروں سے الفاظ نہیں لے رہی, اپنے الفاظ دوسری زبانوں کو گفٹ کر رہی ہے. خود نہیں چینج ہو رہی, دوسری زبانوں کو کیا کر رہی ہے؟ چینج کر رہی ہے, اپنے حساب سے ڈال رہی ہے. یہ عربی کا معجزہ نہیں ہے, یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے. کیوں؟